اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم احمد اللہ جل وعلا جزیلہ نعماء محمد مصطفیٰ ورسولہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایجوکیشن ورلڈ آن لائن قرآن اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو آج ہمارا 28واں روزہ ہے اور ممکن ہے کہ کل کا ہمارا آخری روزہ ہو یا ایک روزے کی سعادت ہمیں مزید مل جائے۔ اب یہ تو کل ہی کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف، یعنی کہ آج ہم جو ہے سورہ اخلاص کے بارے میں جانیں گے کہ سورہ اخلاص جو ہے کہاں نازل ہوئی اور کتنی مرتبہ نازل ہوئی اور اس کے رکوع اور آیات کی تعداد کتنی ہے، اور اس میں پھر ہم مزید یہ جانیں گے کہ سورت کو سورہ اخلاص کیوں کہا جاتا ہے، اور پھر یہ جانیں گے کہ اس سورت کا یعنی سورہ اخلاص کا شان نزول کیا ہے اور اس کے پڑھنے کے فضائل کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سورہ اخلاص جو ہے کہاں نازل ہوئی۔ تو اس سورت اخلاص کی دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور ایک قول کے مطابق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں جو ہے ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ سورہ اخلاص میں ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کو سورہ اخلاص اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنی وحدانیت کا خالصاً اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام ہے، لیکن یہاں پر جو عام نام ہے جو مشہور ہے اسے سورہ اخلاص کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خالصاً اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا ہے، توحید کا ذکر فرمایا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اس وجہ سے اسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اور اسے سورۃ نجات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے سورۃ نجات کے لیے بھی، کسی مشکل سے نجات کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس مناسبت سے سورۃ النجات بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے عرض کی کہ کیا تم لوگ قرآن کا تہائی حصے کی تلاوت کر سکتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رات میں تہائی حصے کی تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم میں سے کوئی اس کی ایسی طاقت نہیں رکھتا کہ جو رات کے وقت اور ایک دن میں مطلب کہ تہائی حصے کی قرآن پاک کی تلاوت فرما لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رات کے وقت سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی تو گویا کہ اس نے قرآن پاک کے تہائی حصے کے برابر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لے تو اس کو جو ہے قرآن کریم کے تہائی حصے کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب ہم پڑھیں کہ سورت کا شان نزول کیا ہے۔ یہ سورت اس وجہ سے نازل کی گئی کہ جب کفار، مشرکین اور کافر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور طرح طرح کے سوالات اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں جس خدا کی دعوت دیتے ہو ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ تمہارا خدا جس کی تم توحید کا اعلان کرتے ہو اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو عبادت کرنے کا، ذرا ہمیں یہ تو بتایا جائے کہ وہ خدا کس طرح کا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہارا خدا سونے کا ہے؟ کیا تمہارا خدا چاندی کا ہے؟ کیا تمہارا خدا لکڑی کا ہے؟ کیا تمہارا خدا پیتل کا ہے؟ کیا تمہارا خدا مٹی کا ہے؟ کس طرح کا ہے تمہارا خدا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے، مشرکین نے جب یہ سوالات اٹھائے
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار کیا اور کوئی جواب نہ دیا، تو پھر اس وقت جو ہے یہ سورہ اخلاص نازل ہوئی اور فرمایا قل هو اللہ احد، فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، پھر فرمایا اللہ صمد، اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کے نہ ہی تو کوئی رشتہ دار ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی دوست احباب ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار فرمایا تو اس وقت جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور کفار کو، مشرکوں کو اور کافروں کو جو ہے ان کے سوالات کا جواب دیا۔ تو اس صورت مبارکہ میں جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ اس کے مضامین یہ ہے، اس صورت مبارکہ کے مضامین یہ ہے کہ اس صورت میں اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے کا بیان ہے، یعنی کہ صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا ہے اور صفات کمال کے ساتھ مصنف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور یہودیوں مشرکوں کا سوال کا رد بھی کیا، ان کے سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سورہ اخلاص یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم بلغنا رمضان